لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ابھی 8ویں رکعت میں بالکل جو آخری جملہ تلاوت کیا گیا ہے سورہ حجرات کا، اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی ہدایت دی. سماج کا پورا انسائکلوپیڈیا یا پورا ڈاٹا یا سماج کی پوری ویورچنا اس صورت کے اندر موجود، یعنی معاشرے کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، معاشرے کی اخلاقی صورتحال یا اخلاقی صورت گری کن خطوط پر کی جائے گی، اس کا پورا بیان سورہ حجرات میں موجود ہے. سر دست جو جملہ میں نے اٹھایا ہے اس کو سمجھیے آپ. ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے اس لیے سمجھ لیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو. اب جب قرآن کریم کسی چیز سے منع کر دے سمجھ لیجئے یہ حرمت کا مسئلہ ہے. برے القاب کا مطلب، برے القاب کا بہت سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس کو سامنے والا نہ پسند کرتا ہو. بات سمجھ گیا؟ برا نام وہ ہے جس کو نام والا پسند نہ کرتا ہو. کالے کو آپ کالیا کہیں گے، یہ تنابز بالالقاب ہے، یہ اسی کیٹیگری میں. کانے کو آپ کانا کہہ دیں، لنگڑے کو آپ لنگڑا کہہ دیں، ٹھیک ہے. سفید داغ والے کو آپ کبرا کہہ دیں، آپ پستہ قد کو بونا کہہ دیں، یہ سب تنابز بالالقاب ہے. کسی کو چور کہہ دیں، یعنی اب اسی میں آ جاتا ہے بہاری کہہ دینا، بنگالی کہہ دینا، یعنی جس چیز سے سامنے والا جس نام سے چڑھتا ہے اس نام کو لینا یہ تنابز بالالقاب ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس ممانعت کی زد میں آتا ہے. اب اس کے ذیل میں ایک اور تھوڑا سا اس سے باریک مسئلہ سمجھ لیجئے. ایک بچہ ہے جسے گھر والوں نے پوپلا کہنا شروع کر دیا، جسے گھر والوں نے پمی کہنا شروع کر دیا، جسے گھر والوں نے ٹامی کہنا شروع کر دیا، یعنی وہی جو کتوں کو بھی نام رکھ لیے جاتے ہیں، بچوں کو بھی رکھ لیے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کی گراوٹ اور اس کی سطحیت کا عالم یہ. دیکھ لینا آپ، غیر مسلمین کتے پالتے ہیں، ان کے جو نام ہیں آپ دیکھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں کیا اس نام کے بچے موجود نہیں ہیں؟ اب یہی بچہ بڑا ہو کر کے ڈاکٹر ہو گیا، پروفیسر ہو گیا، جج ہو گیا، انجینئر ہو گیا، کسی ریسپیکٹیبل جاب میں یا کسی قابل قدر منصب پہ پہنچ گیا. اب محلے والے وہی پمی وہی ٹامی کہہ کے پکارنا چاہتے ہیں. اب جب وہ منع کرتا ہے، باہر والوں کو تو آنکھیں دکھا کے منع کر دیتا ہے. اب گھر والوں سے جب کہتا ہے کہہ رہے ارے بیٹا تو بڑا ہو گیا لیکن میرے لیے تو وہی پمی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بے حیائی کو اور خرافات کو عام کرنے کی کوشش ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف نیا محاذ کھڑا کرنے کی کوشش ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ بدماشی ہے بوڑھوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بدتمیزی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، بڑے ہو کر کے، رشتہ دار ہو کر کے، گھر والے ہو کر کے، اور آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو جس چیز کو وہ ناپسند کرے، باپ بھی وہ نام نہیں لے سکتا، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اور نام یہ ایک بہت بڑی بایوگرافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کو کہاں سے جاری کیا ہے اس کو آپ اسٹیٹس کے اعتبار سے کلیئر کیجئے. حضور نے فرمایا انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، کہ تم لوگ اپنے نام اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے میدان محشر میں. میدان محشر مینس آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والا شخص سب وہاں موجود ہوں گے. اگر وہاں ہنس دیا کوئی، نام ایسا رکھا تھا کہ جس نام کو وہاں پکارا گیا اور مجمع ہنس دیا تو کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم کو میدان محشر میں برسر مجلس، برسر محشر
نام سے تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لیے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تم اپنے نام اچھے رکھنا۔ یہ ہدایت ہی نہیں، یہ درخواست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے علاوہ پروسیس دیکھیں آپ، حضور نے فرمایا مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اولاد عنایت کریں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اتنی بدتمیزی ہے نام رکھنے میں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اتنی زیادہ بے راہ روی اور گمراہی کسی اور معاملے میں۔ عورتیں کمانڈ کر رہی ہیں اس وقت نام کو، مرد نام نہیں رکھ رہے ہیں، عورتیں وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں، اسی میں جو کوئی مردود قسم کا کوئی نام ہوتا ہے بس وہ ان کی زبان پہ چڑھا ہوا وہی نام رکھا جائے گا۔ یہ جتنے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں بدتمیزی کے نام، اس سے سب وہیں سے آئے ہیں، سب وہیں سے آئے ہیں۔ جبکہ نام رکھنے کا اکلوتا معیار ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، نام رکھا جاتا ہے نسبت کی بنیاد پر، یعنی کسی بزرگ کا نام رکھیے، کسی معزز کا نام رکھیے، کسی بڑے کا نام رکھیے، اس کی صفات آپ کے بچے میں منتقل ہوں گی، ٹرانسفر ہوگی۔ یہ میٹر ہے، یہ میٹر ہے، یہ اصلیت ہے۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، سموا باسماء انبیائکم، کہ تم اپنے نبیوں کے نام پر نام رکھا کرو۔ بچہ کیا نبی ہو جائے گا نبی کا نام رکھنے سے؟ اور یہ معنی تلاش کرنے، میننگ پوچھنے کی بڑی عادت ہے، میننگ پوچھنے، میننگ وہاں پوچھیے جہاں یہ بدماشی والے آپ نام رکھتے ہیں۔ جب نام نسبت کی بنیاد پر رکھا جائے میننگ چھوڑ دیجئے، ورنہ بڑے بڑے علامہ وقت کے پاس آپ جا کر کے پوچھیں گے اسماعیل کا ترجمہ کیا ہے تو بتا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ انبیاء کے نام جس زبان سے لیے گئے ہیں وہ زبانیں تک ختم ہو چکی۔ نام میں میننگ میٹر نہیں ہے، نام میں نسبت، ریلیشن شپ میٹر ہے، دھیان رکھیے گا بہت اچھے سے۔ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ انتقال کر جاتا ہے پھر اس خاندان کے لوگ اور یا اس علاقے کے لوگ اپنے اگلے پیدا ہونے والے بچے کا وہی نام رکھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبیوں، اس کے کمالات اور اس کے علم کا اس بچے کو وارث اور امین بنا دیں گے۔ اب آپ کو بتا دیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ جیسے ہی نام پوچھا جاتا ہے، نام ہم سے پوچھیں گے کہ نام رکھنا مولانا، جیسے ہی نام بتایا تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ محلے میں تو نہیں ہے کوئی، محلے میں تو نہیں ہے، یہ کیا بدماشی ہے، محلے میں تو کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، حضور کے داماد ہیں، ان کے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن کو جانتے ہیں نا؟ سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے۔ کان کھول کے نہیں، بہت اچھی طرح کان کھول کے سنیے، یعنی باپ کا نام علی ہے اور اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ 2 چیزیں سمجھ لیجئے یہاں سے کہ نیا نام تلاش کرنا یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ نیا نام تلاش کرنا بدتمیزی ہے، پرانے نام رکھنا یہ اسلام کی منشا ہے۔ اس لیے کہ انہیں اپنے باپ سے اتنا پیار ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرا باپ کمالات کا ایک بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی عبارت ہے، محمد الرسول اللہ کا خصوصی شاگرد ہے، بچپن میں ایمان لایا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ نبوت ناز کرتی ہے یہ کہہ کر کے، تو بیٹے کو تو پتہ ہی ہے نا باپ کی حیثیت کیا ہے، اس لیے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، جو باپ کا نام وہی بیٹے کا نام، اور پھر اس بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، اور پھر اس بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، اور پھر اس بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، حسن ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ نئے نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی زبان پر اتنا کمانڈ ہے، صحابہ میں اتنا کمانڈ کسی کو نہیں، اگر وہ چاہیں تو ایسے نام تیار کر دیں گے جو سارے جہان نے اس سے پہلے سنے ہی نہ ہو، لیکن نہیں، نام الفاظ کی بازیگری کا نام نہیں ہے، نام نسبت کا نام۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ فرعون کا، حامان کا، شداد کا، نمرود کا نام نہیں رکھتے، اس لیے کہ قرآن نے بکھانا ہے ان کو، یہ نبی انبیاء کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ یہ شاہ رخ خان اور سلمان خان، ان مردودوں کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ان سے بڑے گنہگار ہیں، ملت کو یا اسلام کو یا دین کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یا انبیاء کے مشن کو ان مردودوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے فرعون نے نہیں پہنچایا، شداد نے نہیں پہنچایا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ لیکن یہ نام رکھے جا رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ میں فلاں کا فین ہوں، آپ دیکھ لیجیے اس کے بیٹے کا نام وہی ہوگا۔ تو یہ شیطنت
بند کر دیجئے، ورنہ امت کے اندر ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے، کوئی عظیمت والا پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عنایت فرما دے تسمیہ کے سلسلے کا۔